بخشش کا سامان مانگے رمضان، مانگے رمضان، مانگے غفران، رب کے مہمان ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں جامع مسجد جیلانی میں اور ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ۔ جیسا کہ معلوم ہے ناظرین، آج 13 رمضان المبارک ہے اور رحمتوں کا اشرہ تو گزر چکا ہے، مغفرت کا اشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے تو آج ہم ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں راجہ عبدالغفار، پچھلے دنوں ان کے جو بھائی تھے راجہ مختار، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، جس کے اندر ان کو تاوان کا بھی مطالبہ کیا تھا، جس کے اندر 25 لاکھ کا جو ہے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن آج بڑی افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ ان اغوا کاروں نے ان کو تشدد کر کے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو مفتی صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے آج راجہ عبدالغفار بڑے صدمے کے اندر ہے۔ وہ اٹلی سے آئے تھے اور جو راجہ مختار کے ساتھ جو ہوا ہے، تو کوئی ایسا مطلب ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا اغوا کار ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کون سا ایسا قانون ہونا چاہیے کہ وہ اغوا کار اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کی خبر آپ نے سنائی ہے۔ راجہ عبدالغفار کے بھائی راجہ مختار، جن کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن میں راجہ عبدالغفار صاحب سے یہی عرض کروں گا کہ حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ یقیناً وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یقیناً انہیں ایک شہادت حکمی کی موت اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور یہ ضرور میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، من قتل نفس بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے بغیر کسی جان کے جان کو قتل کیا تو اس نے گویا جمیع انسانیت کو قتل کیا۔ تو اس لیے میں تمام ہی ان لوگوں سے جو مجھے سننے والے ہیں، ان سے میں دست بدستہ یہ گزارش کروں گا کہ قتل جیسے شنی فعل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ دنیا کی عدالت سے اگر ہم بچ بھی گئے تو آخرت کی عدالت سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں جان دی ہے، تو اس جان کی ہم اگر کسی کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہمیں حق نہیں ملا کہ ہم کسی کی جان کو لے لیں۔ بہرحال میں راجہ عبدالغفار صاحب سے تعزیت کروں گا، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے اور انہیں اس کا بہتر اجل اور بدل بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ملزمان جو اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، جلدی وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور جو بھی قانون کی کارروائی ہے اس قانون کی کارروائی کے مطابق ان سے اس کا بدلہ لیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد وہ بازیاب ہوں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ راجہ عبدالغفار صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور میری حکام بالا سے جو ملتان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ان حکام بالا سے میں گزارش کروں گا کہ ان ملزمان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے جتنے بھی اثر رسوخ ہیں اس کو استعمال کی جائے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ علامہ محمد عامر صاحب ہمارے جو ہیں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ آج ہماری جو ہے اینکر پرسن نازیہ سلیم ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی نازیہ سلیم، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم عامر مولانا مفتی صاحب، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور میں روز ہی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو لیڈیز کے روزے رمضان مبارک کے مد میں نکل جاتے ہیں تو کیا وہ بعد میں رکھنے کی اجازت ہے انہیں؟ کیا وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ اگر بعد میں رکھ بھی لے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ قبول ہوں گے کہ نہیں؟ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ جی نازیہ سلیم نے سوال کیا ہے، جو عورت کی جو حالت مجبوری ہوتی ہے اس کے اندر اگر روزے قضا کس طرح کیے جائے، یا اگر اس کے اندر کچھ گنجائش ہوتی ہے روزے قضا کرنے میں یا فدیہ دینے میں، یا کس طرح، تو ذرا اس پہ ذرا آپ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائلہ نے جو سوال کیا ہے کہ حالت حیض کے اندر عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ روزے رکھے گی یا نہیں رکھے گی یا ان کا فدیہ دے، تو یاد رکھیں حالت حیض کے اندر عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالت سفر میں اگر کوئی مسافر ہے اور سفر شرعی کر رہا ہے تو اسے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے، لیکن حالت حیض میں جب عورت کو حیض کے ایام آتے ہیں تو
تو حالت حیض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی، صرف قضا کرے گی، اس کا کفارہ نہیں ہے اور اس کا فدیہ بھی نہیں ہے۔ فدیہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جیسے شیخ فانی، کہ جس کو زندگی میں آگے مستقبل میں اس کی بیماری کے دور ہونے کا کوئی اطمینان نہ ہو، یعنی ایسا بیمار ہو کہ یہ کنفرم ہے کہ اب مستقبل میں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں وہ پھر اس کے روزوں کو کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ امید ہے کہ مستقبل میں ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بھی اگر فی الوقت روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں ان کی قضا کرے گا، فدیہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح حیض کی صورت میں بھی وہ روزے نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضا کرے گی، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے نازیہ سلیم آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے سوال کے جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے جو ماشاءاللہ جو بیان دیا ہے اپنا 3 طلاقوں کے بارے میں، تھوڑا اس کا مختصر خلاصہ بیان کیجیے تھوڑا۔ جی 3 طلاقیں احناف کے نزدیک، اسی طرح جمہور شوافع کے نزدیک، 4 فقہاء ہیں ان کے نزدیک یعنی اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں ہی نافذ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دی تو وہ 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ بعض لوگ جو اگر دیکھا جائے تو وہ 100 میں سے 1% بھی نہیں ہے، 1% کا آدھا فیصد کر دیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاق وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کے بھی خلاف ہے، میری نبی کی سنت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور دیگر جتنے بھی مجتہدین ہیں، 4 مجتہدین جن کو دنیا کے اندر لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے بھی پیش کردہ مسئلے کے یہ بالکل خلاف ہے۔ ان کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں اگر کوئی شخص کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ شرعی نقطۂ نظر سے 3 ہوں گی، 1 نہیں ہوگی۔ اگر ہم عقلی طور پر بھی دیکھیں تو ایک ہی مجلس میں اگر کوئی بندہ 3 کام کرتا ہے تو ہم اس کو 3 کام ہی شمار کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو 3 مثلاً گالیاں دی تو یہی کہا جائے گا کہ 3 گالیاں دی۔ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی بندہ 3 روٹیاں کھاتا ہے تو یہی کہیں گے 3 روٹیاں کھائی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اس کو ایک شمار کریں گے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کی بھی ایک عقلی دلیل ہے، وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 گلاس پانی پی رہے ہو، آپ نے اس کو 3 گھونٹ میں پیا، ظاہر ہے 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے، ایک کو 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آپ 3 گھونٹ میں پانی پی رہے ہو لیکن گلاس تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے ایک ہی گلاس پانی پیا۔ یہ ان کی عقلی دلیل ہے۔ دیکھیں وہ گلاس کا پانی پینا وہ تو ایک سنت کے مطابق ہے نا، کہ 3 سانسوں میں پانی پینے کا حکم نبی نے خود دیا ہے، تو یہ چیز تو مطلب نبی نے بیان کر دی۔ اب یہ چیز کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، یہ نہ قرآن میں نہ میرے نبی کی حدیث میں ہے نہ کسی اور۔ ایک حدیث جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس کی فنی حیثیت یہ ہے کہ اس روایت کو علماء نے یہ کہا ہے، محدثین نے کہا ہے یہ مضطرب ہے، بعضوں نے کہا یہ معلول ہے، اور مضطرب اور معلول روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ تو اس کے پیش نظر اور بہت سارے دلائل ہیں، جہاں جیسے آج کہ میں نے نسائی شریف کی حدیث پاک بیان کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اکٹھی اور ایک ہی مجلس میں۔ میرے نبی فقام غضبان کے لفظ ہیں کہ حضور غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ تو اب اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تو پھر حضور غصہ کیوں کرتے، کہ غصے کی حالت میں کھڑے کیوں ہوتے؟ تو گویا کہ حضور کا غصے کی حالت میں کھڑا ہونا یہ کسی معصیت کو دیکھ کر تھا، کسی گناہ کو دیکھ کر تھا، کہ اس نے گناہ والا کام کیا ہے، کہ شریعت سے ہٹ کے اس نے طلاق دی ہے، کہ اسے چاہیے تھا کہ 1 طلاق دیتا لیکن اس نے ایک ہی مجلس میں 3 دے دی۔ تو حضور غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے، تو حضور کو غصے کی حالت میں کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جاتی ہے تو احناف کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم مفتی صاحب کے جو بیان ہے اس بیان کی طرف لے چلتے ہیں، یقیناً آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ سورہ نساء اور سورہ طلاق یہ شادی سے قبل اپنی بچیوں کو اس کی تفاصیل پڑھائی جائیں اور اس سے ریلیٹڈ باتیں سکھائی جائیں تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہو سکیں۔ اب یہ اتفاق میں ہم محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم أو كما قال۔ نسائی شریف کے اتفاق میں حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے کی خدمت میں یہ بات اس بات کی خبر دی گئی کہ ایک شخص نے ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ فقام غضبان، تو حضور حالت غضب میں کھڑے ہوئے، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ،
فرمایا دیکھو کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو حالانکہ ابھی تو میں تمہارے بیچ موجود ہوں. یعنی ایک شخص نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. حضور کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور کو غصہ آیا. آپ غضبناک ہونے کی کیفیت میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اجعلوا من کتاب اللہ، دیکھو اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن سے کھیل کود اور ہنسی مذاق کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اس حدیث پاک کے ذیل میں چند چیزیں اور چند اہم چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ یاد رکھیں کہ طلاق ابتداءً 3 طرح کی ہوتی ہے: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی. طلاق بدعی احسن و حسن اس پر ڈسکشن نہیں کرتے. طلاق بدعی کیا ہے؟ ایک ہی مجلس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے ایک ہی لفظ سے دے دے یا متفرق 3 الفاظ سے دے دے، تو یہ احناف کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، یعنی جمہور فقہاء کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں، چاہے وہ ایک لفظ سے دی جائیں یا 3 متفرق الفاظ سے دی جائیں، وہ 3 کی تینوں ہی نافذ ہوں گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ 1 ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ جزیہ فقہی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور اولاً قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے. وہ کس طرح؟ سب سے پہلے یہ نسائی شریف کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. جب حضور کو پتا چلا تو حضور کو غصہ آیا. فقام غضبان، حضور غصے کی کیفیت میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم کتاب اللہ سے کھیلنے لگے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اب یہاں اس شخص کا فعل کیا تھا؟ اس کا فعل یہ تھا کہ اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھی. طلق امرأتہ 3 تطلیقات کے لفظ میں کہ ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. اب حضور نے جب یہ سنا تو حضور کو غصہ آیا اور غضب کی کیفیت میں حضور کھڑے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک طلاق دینا یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا یہ ایک ہی شمار ہوگا تو حضور اس شخص کے اس فعل سے غضبناک کیوں ہوتے ہیں؟ پھر توجہ فرمائیں، اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی ڈکلیئر ہوتی تو حضور ایسی کیفیت سن کر غضبناک کیوں ہوتے، حضور سے غصہ کیوں آتا؟ تو مجھے پتا چلا اس شخص نے چونکہ سنت سے ہٹ کے کام کیا تھا. سنت طریقہ یہ تھا کہ توڑ طلاق دیتا، پھر اس کے بعد حیض آتا، پھر اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو دوسری طلاق توڑ میں نافذ کرتا، پھر حیض آتا، پھر تیسری طلاق توڑ میں نافذ کرتا. یہ طلاق دینے کا ایک سنت طریقہ ہے. تو اس شخص نے خلاف سنت طلاق دی، یعنی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. حضور کو غصہ آیا تو حضور کا غصہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار نہیں ہوتی. اگر ایک شمار ہوتی تو حضور کا غصہ کرنا کوئی منع نہیں رکھتا تھا. اور پھر عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر ہم عقلاً دیکھتے ہیں تو ایک ہی مجلس میں کیے جانے والے کام ہم انہیں ایک شمار نہیں کرتے بلکہ متفرق شمار کرتے ہیں. اس کو یوں دیکھیں، ایک بندہ اگر ایک ہی مجلس میں اگر بیٹھ کے 3 روٹیاں کھاتا ہے تو اب ہوٹل میں بیٹھا 3 روٹیاں کھائیں، ہوٹل والے نے کہا کہ آپ کی 3 روٹیوں کا اتنا بل بن گیا. اب وہ کہے کہ میں نے ایک ہی مجلس میں 3 کھائی ہیں لہٰذا میں 1 روٹی کے پیسے دوں گا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوٹل والا اس کے ساتھ کیا معاملہ کروائے گا. اسی طرح اگر کسی ایک مجلس میں ایک شخص جائے، خدا دوسروں کے پاس جو اس طرح کا جزیہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، 1 لاکھ روپے لیجیے، پھر 10 سیکنڈ کے بعد پھر دوسرے 1 لاکھ، پھر 10 سیکنڈ کے بعد 1 لاکھ روپے. جب واپسی کا معاملہ آیا اور ہو گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے واپس کروں گا، وہ سوال کرے گا کیوں؟ تو یہ کہے گا کہ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، تو پھر ایک ہی مجلس میں آپ کا 3 لاکھ 1 لاکھ شمار کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی بندہ کسی کو 3 گالیاں دے
تو وہ 3 گالیاں شمار ہوگی، ایک نہیں شمار ہوگی. تو یہ عجیب لوجک لوگوں نے بیان کی ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں انہیں ایک روایت سے شبہ لگا ہے. اس روایت کے بارے میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا، علامہ ذاہبی نے بھی لکھا، دیگر فقہاء بھی محدثین بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ مضطرب ہے، یعنی اس کی فنی حیثیت اس قابل نہیں ہے کہ مقابلے سے دلال ہو. اور دوسری طرف دلائل کے انبار ہیں، کثیر روایات ہیں، جیسے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان بھی کی ہے کہ کثیر روایات ہیں یہی بات ہے کہ احناف کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، دیگر جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک، بلکہ امت مسلمہ کے 99% جو لوگوں کے نزدیک ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں وہ 3 ہی نافذ ہوتی ہیں، ایک نافذ نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم احناف کے نزدیک بھی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا یہ طلاق بھی نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. سنت کے مطابق اس نے طلاق نہیں دی، لیکن وہ طلاق اگر دے دی تو وہ نافذ ہوگی. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت سے ہٹ کے کھانا کھاتا ہے تو اس کو مثال کے طور پر کسی نے کھانا زمین پہ گرا دیا اور پھر اس کو چاٹنے لگا تو پھر ہم یہ تھوڑے کہیں گے کہ اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، کھانا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا. وہ الگ بات ہے کہ اس نے سنت سے ہٹ کے کھانا کھایا. تو اسی طرح طلاق دینے کا شرعی طریقہ وہی ہے کہ توبہ کے دنوں میں طلاق کی جائے. لیکن اگر کوئی ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوگی، ایک طلاق شمار نہیں کی جائے گی. انتہائی افسوس کی بات ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ انتہائی ہی افسوس کی بات ہے. ہمارے یہاں سے دیکھا گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی لوگ جس وقت اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ فتویٰ لینے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور میں آپ سے یہ ایک عرصے سے چونکہ تقریر بھی کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے تو آپ کے نزدیک کہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ایک ہی مجلس سے دی جانے والے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اب ہمارا سنی کیا کرتا ہے، جس وقت وہ غصے کی حالت میں دے دی، طلاق نافذ کر لی، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی لوگوں سے مشورہ کیا، بولا مولوی تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے فتویٰ دو، اپنی بیوی تمہارے بچوں کا معاملہ ہے. تو یاد رکھیں اس طرح کا مشورہ دینے والا انتہائی شدید قسم کا گنہگار ہوگا اور عذاب نار کا حصار ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے جب یہ سنا کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تو حضور غضبناک ہو کے کھڑے ہوئے اور آپ نے ان 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا. تو اس لیے ایک تو اس طرح کا کسی کو مشورہ نہ کیا کریں، اور دوسرا کہ یاد رکھیں ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنا کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے. اس لیے اس کے نام لیے جائیں. اور احناف حنفی ہیں تو احناف کے مطابق اس مسئلے کو ریٹ کیا جائے، اسی میں ہی ہمارے لیے حاصلیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احکام شرعیہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین.